دو ورژن کون سی لائن آپ بتا رہے ہیں کہ جس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آخری پڑھ کے سنائیں. انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ یہ جو ضمانت دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ بندے کو بری کیا جا رہا ہے. اب ان کی ہمیں کیس میں ضرورت ہوگی تم نے ان کو لا کے ہمارے سامنے کھڑا کرنا ہے، اس لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. یہ عدالت نے خود کہہ دیا یہ رہائی نہیں ہے، یہ صرف فار دی ٹائم بینگ ہینڈ اوور کی گئی ہے. عدالت نے تو کہہ دیا ہے تم اس کے سامنے بھی نہیں آ سکتے، تمہاری تو نظروں سے بھی دور رکھا جائے گا اس کو. ضمانتیں ہوتی ہیں، قتلوں کے کیسز میں بھی ہوتی ہیں، دہشت گردی کے کیسز میں بھی ہوتی ہیں. چھوٹی سی بات ادھر ادھر ہو گئی، گھنٹے کا فرق پڑ گیا، ایک لفظ کا فرق پڑ گیا، ایک فٹ کا فرق پڑ گیا، ضمانت لے لی جاتی ہے. اگر یہ عدالت کو معصوم لگا ہے، عدالت کو بے گناہ لگا ہے، عدالت کو ترس آیا ہے، رحم آیا ہے، تو عدالت پہلی بات تو یہ وجہ لکھتی 164 والا تو آج ٹوٹل جو ہے نا وہ سیرا جو ہے وہ جعفری صاحب کے سارا ہے. ان کی محنت ہے، ان کی کاوش ہے کہ آج 164 کا بیان نہیں ہو سکتا. دیکھیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ضمانتیں ہوتی رہتی ہیں، ضمانتیں بڑے بڑے مقدمات میں بھی ہوتی ہیں. میں پھر کہوں گا آپ لوگوں کے جذبات کی بالکل قدر کرتے ہیں. کمسن بچی کے کیس کے حوالے سے بات کریں گے. جیسا کہ صبح سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ 2 مرکزی ملزمان کو ضمانت دے دی گئی ہے. اس کے بعد بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے، کیا یہ ان کو کوئی ریلیف ملا ہے یا ان کے گرد کوئی پھندا بنا دیا گیا. یہ ساری باتیں آج پوچھیں گے احمد شیر جج صاحب سے. جج صاحب یہ کیا ہوا ہے آج؟ عوام کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ لگتا ہے ان کو کوئی ریلیف مل گیا ہے یا وہ آزاد ہو گئے ہیں، آخر مواجرہ ہے کیا؟ دیکھیں بھائی جو ریلیف والی بات ہے نا اس میں تو جج صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر پہلے یہ چیز خام خیالی لوگوں کی دور کر دی ہے، ملزمان کی بھی، ملزمان کے ترجمانوں کی بھی، اور جو ہمارے پریشان ہونے والے لوگ ہیں ان کی بھی. اچھا اب اس وقت جو آپ کے ہاتھ میں آرڈر ہے یہ کون سی لائن آپ بتا رہے ہیں کہ جس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آخری پڑھ کے سنائیں. انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ یہ جو ضمانت دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ بندے کو بری کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے سمجھیں کہ جیل سے نکال کے ایک پرائیویٹ بندے کو ہینڈ اوور کر دیا. اچھا یہ اس آرڈر میں لکھا جی ہوا ہے. سمجھیں کہ پرائیویٹ بندے کو ہینڈ اوور کیا اور اس کو ذمہ داری دی ہے کہ جب تمہیں کہیں تم نے ان کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، جب ان کی ہمیں کیس میں ضرورت ہوگی تم نے ان کو لا کے ہمارے سامنے کھڑا کرنا ہے، اس لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. یہ عدالت نے خود کہہ دیا. اب 2 لاکھ کا یہ مچلکہ ادا کریں گے، 7 پرسنل شورٹی ہوگی، گارنٹر ہوگا جو اس چیز کو گارنٹی کرے گا کہ جناب جب آپ کہیں گے یہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اور عدالت نے کہا اگر یہ پیش نہ ہو، ٹرائل کو فیس نہ کریں، پروسیکیوشن کی وٹنسز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، ٹیمپر کرنے کی کوشش کریں پروسیکیوشن کے وٹنس کو، یا اسی طرح کا کام جو واٹس ایپ چیٹ والا پہلے ہوا تھا AVCC کے آفس میں بیٹھ کے، اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرے تو اس کی ضمانت خارج کرنے کے لیے آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ رجوع کریں، درخواست دیں، اس کی ضمانت جو ہے واپس لے لی جائے. یہ رہائی نہیں ہے ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ پولیس سے زیادہ تو وہ بندے کے اوپر ذمہ داری ہوگی. سندھ پولیس سے تو ہمیں یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ وہ کبھی ان کو پیش کرے گا نہیں کرے گا، اور وہ بندہ لٹک جائے گا اگر وہ پیش نہیں کرے گا، وہ کانسیکوینسز فیس کرے گا اگر وہ پیش نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ کیس ختم ہونے والی بات نہیں ہے. ضمانتیں ہوتی ہیں، قتلوں کے کیسز میں بھی ہوتی ہیں، دہشت گردی کے کیسز میں بھی ہوتی ہیں. یہ اس لیول کا کیس نہیں ہے، بڑے بڑے کیسز میں ہو جاتی ہیں. اور عدالت نے جو ضمانت دی ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو پرنسپلی دیکھیں، قانون کے مطابق دیکھیں تو عدالت نے ریزن دی ہے. عدالت نے جو ریزن پرنسپلی دی ہے وہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں جی مدعی مقدمہ کا ایک سٹانس ہے، اس کو پروسیکیوشن بھی سیکنڈ کرتی ہے، پروسیکیوشن بھی وہی سٹانس لیتی ہے. جو سرکار ہے، جو ریاست ہے، جو کیس چلا رہے ہیں پروسیکیوٹر صاحب، وہ بھی وہی بات کرتے ہیں جو مدعی کر رہے ہیں. لیکن ہمارے سامنے 164 کے بیانات دکھائے گئے، وہی بچی کے بیانات سے متعلق. اب ایک جب بچی کا بیان مختلف ہے، والدین کا بیان مختلف ہے جو مدعی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں تو ایک ہی چیز کنسیڈر کر رہا ہوں نا میں، تو دونوں کے 2 ورژن بن گئے. ایک کہتا ہے میں اغوا ہوا ہے، ایک کہتا ہے اغوا نہیں ہوا. 2 ورژن جہاں پہ آ جائیں تو عدالت کے مطلب پرنسپل تو یہ ہے، ہمارا اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ بچی کا بیان مانا جائے یا نہ مانا جائے. لیکن پرنسپلی جج صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے پرنسپل میں جب اس طرح کی سٹوری آ جائے سامنے کہ 2 طرح کے ورژن ہیں، 2 بیانیے ہیں، 2 طرح کی کنٹینشنز ہیں، تو عدالتیں ضمانت دے دیتی ہیں کیونکہ کیس فردر انکوائری کا ہوتا ہے. اب ان چیزوں نے ڈٹرمن کہاں جا کر ہونا ہے؟ ٹرائل کے اندر جب شہادت آنی ہے کہ یہ 2 ورژن کیوں ہوئے. لیکن مدعی کی جانب سے جو سٹانس تھا ابھی تک تو وہ وہیں پہ ہے نا. اصل میں سٹانس یہی تھا کہ کمسن بچی کا جو بیان ہے وہ نہیں مانا جائے گا، اور 164 کے بیان کو بھی رد کر دیا گیا آج.
बात तो वहीं पे है ना, इनकी जमानत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, जो जमानत है ना, जमानत के अंदर बड़ा लिमिटेड सा स्कोप होता है। जमानत को बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर जज किया जाता है। जमानत के अंदर छोटे इबहाम भी उठे, छोटे छोटे शकूक व शुबहात भी आए तो जमानत ले ली जाती है। कोई घंटे का फर्क पड़ जाए जमानत ले ली जाती है, एक पॉइंट का फर्क पड़ जाए जमानत ले ली जाती है। इसलिए जमानत के मामले में ये इस तरह के बेनिफिट्स आ